बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ प्लास्ट्रा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 20 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म मुल्की मामलात देखने की बजाय अपनी ही पार्टी के मामलात में उलझ कर रह गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये इंकशाफात भी हो रहे हैं कि उन्होंने LNG की एक ऐसी डील पर साइन किए जिसके पाकिस्तान को $2,72,000 रोजाना की बुनियाद पर अदा करने पड़ रहे हैं। अहम सवाल ये है कि किसके कहने पर LNG टर्मिनल का ये मुआहिदा किया गया, ये अदायगी आखिर किसकी जेब में जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई नोटिस लिया जाएगा? एक तरफ 4 सालों में $35 अरब का कर्जा, मगर दूसरी जानिब एक कंपनी को रोजाना की बुनियाद पर $2,72,000 तोहफे की सूरत में दिए जा रहे हैं। याद रहे कि 8 करोड़ इंतहाई गरीब पाकिस्तानियों की हुकूमत की जानिब से एंगरो को बगैर कुछ किए $2,72,000 की रोजाना अदायगी पर भारत के सरमायाकार भी सख्ते की हालत में हैं। डिटेल्स इसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को फौज ही मुल्क को पटरी पर लेकर आती है, मगर जब सिविलियन आते हैं तो वो इस मुल्क को पटरी से उतार देते हैं। अवाम खुद भागकर फौज के पास आती है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 36 साल से हुक्मरानी करने वाले तमाम डिक्टेटर्स को क्लीन चिट दे दी, मगर मुशर्रफ साहब के इस बयान ने इस मुल्क में एक नई बहस को भी छेड़ दिया। सवाल यह है कि अगर अवाम के मुतालिबे पर ही फौज इस मुल्क पर टेक ओवर करती है तो मुशर्रफ साहब की जानिब से फौजी एहलकारों को बगैर वर्दी के अवाम में जाने का क्यों कहा गया था? इस बयान से मुल्हिका बेशबहा सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि बिल आखिर आसमा जहांगीर साहिबा भी खुलकर सामने आ गई। JIT हो, फौज हो, अदलिया हो, आसमा जहांगीर साहिबा की जानिब से इसे निशाने पर रखा गया। आसमा जहांगीर को साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सऊदी अरब में नौकरी पर तो एतराज है, मगर नवाज शरीफ साहब के दुबई अकामे को बिल्कुल दुरुस्त करार दे रही है। सानेहा मॉडल टाउन पर खामोश रहने वाली आसमा जहांगीर ने सुप्रीम कोर्ट के पैनामा फैसले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी करार दे दिया। और कुछ बात रेहाम खान से भी मुतालिक होगी, लेकिन सबसे पहले कैबिनेट से मुतालिक बात करेंगे। बिल आखिर मुशावरत हुई है आमिर साहब, कुछ फाइनल नहीं हो सका, कह रहे हैं कुछ नए चेहरे भी कैबिनेट में आ सकते हैं। 2 दिन डिले हो गई है कैबिनेट, और ये बड़ा ही रेयरली होता है। नॉर्मली जब नया वजीर आजम बने तो चाहे छोटी कैबिनेट 2-4 लोगों की भी बना दी जाए, बना दी जाती है। इस वक्त एक बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ एक लकूना है कि कैबिनेट आ जानी चाहिए थी और वो डिले हो रही है। तो हमारे जैसे लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना कि इस वक्त वहाँ पे बहसें चल रही हैं, नाम कट रहे हैं, बन रहे हैं, लग रहे हैं। बट क्लियरली जो नज़र आ रहा है चौधरी निसार साहब का तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल क्लास साहब ने मजीद कंफर्म किया है। ये कह रहे हैं कल ही इन्होंने कह दिया था कि वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएंगे। गुलदस्ता भी एक लेके गए थे, उसका अंदाजा भी बताएं किसका जा सकता है? दानियल साहब लेके गए थे गुलदस्ता। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये आपकी खबर है जो है टीवी पे। अच्छा, कोई दिलदस्ते वाले माहौल तो नहीं मुझे नजर आता। पता नहीं ये वजीर आजम साहब साबिक के लिए था या क्या था, मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आता कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये गुलदस्ते देने का टाइम तो नहीं है। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, मुझे वाकई नहीं पता। तो बाकी कल्चर हमारा आपने ज्यादा चढ़ाई कर दी है इस सरवत पे। पाकिस्तान का कल्चर ये है कि यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम होता है। वो गुलदस्ता जो भी लेके गए हैं अच्छा, वो चढ़ते सूरज के लिए होंगे। वो अब्बासी चढ़ता सूरज तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, वो वहां नहीं था। वो फिर मेरा ख्याल है एक लफ्ज होता है सैडिस्ट, ये सैडिस्टिक प्लेजर जी, वो लेने गए होंगे। जरा देखा जाए वजीर आज़म किस हालत है। नहीं बे, ये जो नजर आ रहा है ना वहां पे, अब की बार राबड़ी सरकार जो है ना, ये क्लियरली नजर आ रहा है। ऑल इंडिकेशंस आर कि वहाँ पे जो है ना वही वाला मॉडल, राबड़ी देवी वाला मॉडल चलेगा यहाँ पे कि मरियम बीबी ही जो है ना अब सल्तनत चलाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो आउट हो गए हैं। तो इस बात से कि वहाँ पे PM हाउस भी वो बासी साहब कह रहे हैं, शायद खान अब्बासी, कि वो नहीं उधर मूव करेंगे। इसका मतलब है कि वो ही सारा गैंग, मैं उनके लिए उनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं करता जो इमरान साहब कर लेते हैं, तो वही गैंग दोबारा रन करेगा। तो आगे जिस हाल तक जिस तरह पहुँचाया है तो यही उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा वैसे ही चलेगा। और उसमें इस दफ़ा चौधरी निसार भी नहीं होंगे,
کوئی ایک ڈر ہے نا کہ پرانے آدمی ہیں اور چودھری نثار کی سمجھ آتی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی بھی ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ وہ کیبنٹ میں رہے ہوئے ہیں، تو اب وہ بیٹا ان کا پرائم منسٹر بن گیا اور ان کو اگنور کر دیا گیا، 7-8 ٹائمز MNA وہ رہے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے لیے وہ سپر سیڈ تو بہت دور کی بات ہے، بڑی زیادہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ بےزتی ان کی ہے کہ اگر وہ اس کیبنٹ میں بیٹھیں جو ہے، تو اب اس کے کیا شاخسانے نکلتے ہیں، مگر یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سارا فوکس جو ہے نا وہ خاندان کو بچانے کا ہے کہ یہ ریفرنسز کا، اور وہ جو آج آسمہ جہانگیر صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی وہ ساری اس طرف تھی، اس پہ بات کریں گے بعد میں کہ اٹیک ہے، اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب ہم نے جوڈیشری پہ اٹیک کرنا ہے، اور وہ جو تھا ہم سمجھتے تھے کہ شہباز شریف ماڈل یہ تھا کہ شاید صلح صفائی اداروں سے کی جائے اور مان لیا جائے، جو کہ یاد رہے چودھری نثار نے جاتے وقت جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس میں کہا تھا کہ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو منوان مان لیا جائے، تو ابھی وہ ماننے والا تو نہیں نظر آ رہا، انہوں نے لڑائی کا موڈ نظر آ رہا ہے، اور جس سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو سارے یوفوریا میں چل رہے ہیں، گلدستے چل رہے ہیں، اور قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گلدستہ مان نہیں رہے تھے؟ میں نے مان لیا، اب آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کو I believe you، تو وہ جو ہے نا لڑائی چل رہی ہے، لڑائی کا موسم ہے، تو آگے دیکھتے ہیں، اس میں پارٹی میں بھی لڑائی ہوگی، میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اگر کیبنٹ کی باقی سے بھی جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا، حیت سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی اس میں انپٹ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہوگی سارے ہی نام مریم بی بی نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں، تو پارٹی میں بھی میرے خیال پرابلمز ہوں گی اور خاندان میں بھی ہوں گی۔ صحیح ہے، لڑائی کا موسم ہے، کلاس اب دیکھنا ہے اب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا مزید گرم ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں گے LNG ٹرمینل کے حوالے سے۔ کلاس اب کل آپ نے بھی بتایا اور ہم نے بھی دیکھا کہ بھارتی سرمایہ کار خود اس تختے کی حالت میں ہے کہ اتنا غریب ملک پھر بھی بلے بلے، کیا بات ہے، تو یہ معاہدہ ہوا کس کی بات پر؟ مطلب یہ ہے کہ جو کل ہم نے بعد میں اس کو وہ کیا، وہ ہمیں وہ انڈین بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کا کل ہمیں یہ ٹیکسٹ آیا تھا، جو پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں، ان کا بڑا اچھی خاصی بگ ان کی اپنی انڈسٹریل امپائر ہے، وہ ابھی تک صدمے کی حالت میں آئے کہ پاکستان میں اس طرح کی ڈیل LNG کی گئی ہے، ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، اور اس ملک میں کوئی طوفان نہیں مچا، ساری کی ساری خاموشی ہے، اور پرٹیکولرلی جب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس ہوتے انڈیا کی طرح 400 بلین یا پلاس پتہ نہیں کتنا ان کا فورن ایکسچینج ریزرو ہے، پھر بھی ہم افورڈ کر سکتے تھے، یا ترکی کی طرح 150 بلین ڈالر ہوتے، چلو کوئی نہیں جی کھانچے لگے رہنے تو بیچارے یہ یتیم بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو دو۔ ان 8 کروڑ پاکستانی کو خیر ہے جو غربت کے نیچے سے رہ رہے ہیں، یہ سب سے بڑے غریب ہیں، ان کو پیسہ ملنا ضروری ہے۔ پلے نہیں دھیلاتے کر دی پھر میلا آپ نے 4 سالوں میں آپ نے 35 ارب ڈالر کا قرضہ لے لیا ہے، ڈیلیں آپ نے یہ سائن کر دی ہیں، اسی لیے ان کو چودھری نثار علی خان صاحب جیسے جو وزیر اعظم سوٹ نہیں کرتے سر، چودھری نثار علی خان صاحب پہ ہم نے سب سے زیادہ اب تنقیدیں کیوں، چودھری صاحب نے بھی رعایت نہیں کرتے ہمارے ساتھ، ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ بھی جب ان کا موقع ملتا تھا پریس کانفرنس میں وہ بھی ہماری دھلائی کر لیتے تھے، فیئر انف، ان کا رائٹ ہے، لیکن چودھری نثار علی خان کو کچھ بھی کہیں، کم از کم اس طرح کی ڈیل تو وہ چودھری نثار علی خان کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہے۔ کس کے کہنے پہ کی کلاس؟ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے میرے کہنے پہ کی ہوگی؟ کیا آپ نے بھولا سوال جاننا میرا حق ہے، کیا ویسے بھولا سوال کیا آپ نے کہ کس کے کہنے پہ کی؟ یہ اس طرح کا سکینڈل ہے پاکستانی تاریخ کا، اس سے بڑا سکینڈل عامر صاحب نہیں آیا ہوگا۔ میں آپ کو یہ نیب کی رپورٹ جو بار بار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور کہیں سے کوئی اس کی کلیریفیکیشن ڈینائل تک ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ستارہ امتیاز دینا چاہیے اس کو قمر زمان چودھری کو کہ ملک کی لوٹ مار میں ان لوگوں نے کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ داد دینی چاہیے آپ کو کراچی کے DG نیب کو جو اس وقت تھے 2013 میں، اور اس وقت کے ان کے انویسٹیگیشن آفیسر تھے، ان کا نام تھا عبدالفتح، میں نام دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس قوم کو پتہ ہو کن کن لوگوں نے کتنی جان لڑا کے ان لوگوں کے خلاف ایویڈنسز اکٹھے کیے، اور اسی بندے کو آج وہ ملک آپ کا وزیر اعظم ہے۔ سر اس کی ڈیٹیلز ابھی مزید میں پڑھ رہا ہوں، آئی ایم ان شاک کہ عامر صاحب انہوں نے مطلب کام کیا کیا ہے۔ پہلے اشتہار دیا 2013 میں، آتے ہی پہلے سے تیاریں تھیں، وہ گاؤں بسنے کے لیے نا وہ تیار بیٹھے تھے، لٹیرے بیٹھے تھے کہ گاؤں بسنے دیں، ہم جائیں گے اور پورے جو اس پہ گاؤں کو لوٹیں گے۔ 2013 میں حکومت آئے، کچھ دن ہوئے، اشتہار دے دیا کہ ہم نے یہ کہ اس کا ٹرمینل بنانا ہم نے بنانا ہے، بن گیا سر، اور اس کی جو ایگزیکیوشن کروا رہی تھی انہوں نے، مزے کی بات ہے وہ انہوں نے جو ان کی اپنی سرکاری کمپنی تھی اس کی بجائے انہوں نے ایک اور کمپنی تھی سر، اس کے ذریعے ایگزیکیوشن ہو رہی تھی۔
اس میں مزے اس کا نام تھا ISGS حالانکہ ہونی چاہیے تھی ان کو کرانی چاہیے تھی اس سے SSGC سے چلے ہو گیا اب کلاس نے سر انہوں نے کچھ عرصے بعد کوئی ایجنڈا میں انہوں نے جاری کیا کہ اشتہار غلطی سے اس میں مزید کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ایڈ کروائی انہوں نے کیا چیزیں ہیں ایڈ کروائی انہوں نے کہ جناب کہ اگر ایک دن بھی ٹرمینل جو ہے یہ اگر استعمال نہ ہوا تو پاکستان حکومت جو ہے یہ پاکستان کے 8 کروڑ غریبوں کی میں صرف بات کروں امیروں کی نہیں بات کر 8 کروڑ وہ جو غربت کے نیچے ہے ان کا لہو ہم یہ نچوڑ کے ان کی کھال کو کھینچ کے آپ کو روزانہ کا $2,72,000 دیں گے اور میری اطلاع یہ ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں کوئی شپ نہیں آیا اور وہ جو ہے ٹرمینل خالی کا خالی پڑا استعمال نہیں ہوا اس کے اس قوم نے ڈیلی کے اب دیکھ لیں اگر 2 مہینے بنتے ہیں تو یہ آپ کو 60 دن اب 60 کو ضرب دے دیں ذرا اس کو $2,72,000 کے ساتھ ایک کتنے آپ کے ڈالر جو ہیں یہ لے کے گئے اور جو ڈیل کرنے والے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب ان کے ساتھ ایک اور محب الوطن ہمارے بیوروکریٹ وہ محب الوطن کا نام ہم بریک سے واپس آ کے بتائیں گے یہ میں نے کہا یہ انہولی الائنس ہے بیوروکریسی ان کا ساتھ نہ دے تو یہ سیاستدان کرپشن نہیں کر سکتا پاکستان کا زکوٹا جن اس ملک کو تباہی کرنے میں آگے ذرا بریک کے بعد ہیں میں آپ کو 4 میں نام بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم کیوں اس پہ سٹریس کر رہے ہیں کہ اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے اور یہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو گروی رکھا جا رہا ہے یہ فارن لونز لے کے بالکل ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے LNG اسکینڈل کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز کوشش کریں گے کہ ہم اس پروگرام میں آپ تک پہنچا سکیں اور واپس آ کے کچھ بات کریں گے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے اس بیان کی جس نے پاکستان میں ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک سے پہلے LNG ٹرمینل اسکینڈل کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم دے رہے تھے کچھ زکوٹا جنہوں کے نام آپ مزید بتانا چاہ رہے تھے اس کو فالو کرتے رہیں گے یہ اس پاکستان کی ملکی تاریخ کا بہت ساری لوٹ مار ہوئی ہے اس سے بڑی ریسنٹ حالیہ میں کوئی بڑا یہاں پہ ڈاکہ اس ملک پہ نہیں مارا گیا میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں اس پہ ہمیں زیرو ٹالرنس کی ضرورت ہے اس کو بار بار اٹھانے کی ضرورت ہے بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 4 سالوں میں آپ نے $35 ارب لے کے آپ ملک کا قرضہ آپ $70-80 بلین تک لے گئے ہیں ایک چیز اور دوسرا ادھر سے ڈالر آ رہے ہیں عامر صاحب ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے ڈالر آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں یہ آخر پہ کھرا پھر کہیں پناما جا نکلے گا آپ کا کیا خیال ہے اینگرو کو جو 2 کروڑ اور اس 72 کروڑ 2 کروڑ 72 لاکھ ڈیلی کی جو انہوں نے کہا جی آپ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کی ہم فیسلٹی استعمال نہیں کریں گے آپ کو پھر بھی دیں گے تو یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ اینگرو کی محبت میں انہوں نے ڈیل کی ہوگی یا $30-40 ملین کی جو بڈ تھی بنتی تھی اس کو اٹھا کے $130 ملین جو اینگرو کی محبت میں کرتے ہیں یہ تو اپنی جیب سے کسی کو چائے تک نہیں پلاتے یہ عامر صاحب انہوں نے یہاں پہ یورو بانڈ لینے کے ظلم دیکھے ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے جمہوریہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ہم سازشیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس ملک کے خلاف سازش تو یہ کر رہے ہیں یورو بانڈ ہم نے $500 ملین لینا تھا عامر صاحب $500 ملین صرف ذرا ذہن میں رکھیے گا اس کے لیے ہم نے 8.25 دنیا کا مہنگا ترین قرضہ لیا ہے مطلب کہ ہم نے وہاں پہ $500 ملین لیا ہے سرمایہ کاروں سے اور جس میں بقول ان کے سلیم مانڈوی والا صاحب کے $75 ملین پاکستان سے گئے تھے انہوں نے خریدے جب جواب پوچھا گیا اسحاق ڈار صاحب سے ان کا کہنا تھا ہم ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا جی اور پلس ٹیسٹ کرتے کرتے کیا کر لیا اب آپ مجھے بتائیں $500 ملین لینے کے لیے آپ نے $410 ملین آپ ان کو سود دیں گے 410 جی $410 ملین سود ہے $500 ملین کے قرضے پہ اسحاق ڈار صاحب جو ڈیل کر کے آئے تھے اپنے لیے یہ ڈیل لیں گے کسی کے لیے ملک کے لیے لے کے آ جاتے ہیں وہی ڈار صاحب پھر دوبارہ وزیر خزانہ بن رہے ہیں جن کی فراڈ کی کہانیاں ساری ہم نے بیٹھ کے ایکسپوز کی ہیں سپریم کورٹ میں ایکسپوز کی ہیں انہی کے ہاتھ ہے پھر انہیں خزانے کی چابی دے دیے کیا ڈار صاحب اس قابل ہیں کہ آپ کے وزیر یہ ڈیلیں کر رہے ہیں کہ آپ ڈالر لے کے آ رہے ہیں اور وہ ڈالر آپ یہاں پہ اینگرو کمپنی کو ڈیلی کے دے رہے ہیں ان کو $2,72,000 ان کو ڈیلی کا دیا جا رہا ہے اور آپ اس ملک کے فنانس منسٹر ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اکانومی چلا رہے ہیں آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صرف یہ ایشو نہیں تھا اس کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیلی چارجز یہ فلوٹنگ ٹرمینل ہے یہ کوئی ٹرمینل نارملی اگر آپ نے باہر سے لوگ اور تھے جو یہاں پہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ فکس ٹرمینل کریں اس پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ایک جہاز آتا ہے وہی جہاز LNG لے کے آتا ہے پھر یہاں پہ وہ ری گیسیفائی کرتا ہے اس کو
اور پھر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آدھا وقت میں کیپیسٹی چارجز آپ بات کہہ رہے ہیں, آدھے وقت میں وہ کارگو لینے گیا ہوتا ہے. سو ان دنوں میں جن دنوں میں وہ وہاں نہیں ہوتا تو وہ چارجز ہمیں پڑتے رہتے ہیں. اور یہ اتنی خوفناک فیوریبل ٹرمز دی گئی تھی کہ یہ جو جس طرح اب 18 سال 20 سال بعد حدیبیہ کھل رہا ہے نا, تو یہ بھی یہ قمرالزمان چودھری صاحب نے اس کو بند کر دیا, اس کا ریفرنس نہیں بنایا, مگر یہ کل نہیں کی جا سکتی. عامر صاحب ایک اور بتاؤں اس میں, ایک قوم کو سادہ لفظوں میں, ہم بھی تو گجنی ہے نا, فرق ان کو نہیں پڑنا. یہ سمجھتے ہیں یہ فارن قرضے جو آ رہے ہیں نا, یہ کوئی درخت میں پیسے لگے ہوں گے, مشین لگی ہوئی ہے تو اس سے ہم پیمنٹ کریں گے. حضور آپ کی کھالیں نکالیں گے, آپ کی بجلی مہنگا کریں گے, آپ کی گیس مہنگی کریں گے, آپ کا کھانے پینے کا سامان مہنگا کریں گے, آپ کا سانس لینے کا, آپ کے لیے سانس مشکل کر دیں گے. آپ سے پیسے لینے انہوں نے جو خوش ہو رہے ہیں نا کہ ہمارا کیا اینگرو لے رہی ہے, وہ دے رہے ہیں, وہ ہمارا کیا. حضور یہ آپ کی جیبوں سے لینا ہے انہوں نے. ایل این جی مہنگی کر کے آپ سے $16 بلین جو ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ڈیل کی ہے ہر سال, یہ سن آف دا سیل ہے. ویسے دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے, یہ اس ملک کے یہیں جمے پلے بڑے ہیں, ان سے یہ توقع کی جاتی ہے یو آر سن آف دا سیل. اس ملک کے مفادات آپ اس طرح کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لاسٹلی عامر صاحب مجھے مطلب ایک طرح کا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے اپنے لیے ایک ایک ٹکا یہ ایئر بلو کے لیے اس طرح کی ڈیل لیں گے. یہ کبھی بھی نہیں. ایک سال میں $1 ارب یہ اینگرو کو دیں گے, اسی میں کیپیسٹی کے نام پہ چارجز پہ ڈیل انہوں نے کی ہے, اور 15 سالوں میں یہ $15 ارب اینگرو کمپنی کو پیمنٹ کرنی ہے انہوں نے. پاکستانی قوم اور یہ قوم دے گی جو گجنی بن چکی ہے نا, جو کہتی ہے ہمارا کیا فرق پڑتا ہے, ہماری جیب سے جائیں گے. حضور ذرا انتظار کریں, یہ آپ کی کھال کو اتار کے آپ سے لیں گے. جی بات یہ ہے کہ ہم یہ 2-4 سالوں سے اس پہ شور مچا رہے ہیں. پہلے یہ سم آؤ بچ گیا تھا منسٹری آف پیٹرولیم میں, شاہد خاقان عباسی کے دور میں سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ سب پہ اب ٹیلیسکوپ لگے گی, کیونکہ اب یہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. دوبارہ یہ کھلیں گے. صرف یہ نہیں ہے, باقی پروجیکٹس بھی سارے, یہ قطر ڈیل کے متعلق بھی آئے گا. دو بیوروکریٹ کے نام بتا دیں, اس سے بڑا آپ کو میں ذرا دل دہلانے والی خبر دیتا ہوں. جی کلاس صاحب, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کون سے وہ پارٹنرز ان کرائم تھے. یہ نیب کی رپورٹ کہہ رہی ہے جو چودھری قمرزمان ہیں بیٹھ کے اس ملک میں رہتے بھی ہیں, یہاں کھاتے بھی ہیں, اس کو لوٹتے بھی ہیں. پتہ نہیں کیسے وہ سمجھتے ہیں یہ ملک سسٹین کرے گا. اس میں عابد سعید صاحب ایکس سیکریٹری پیٹرولیم زکوٹے, سب سے بڑا جو بیوروکریٹ گریڈ 22 میں مطلب بیٹھے ہیں, ہی واز پارٹ آف دیٹ ڈیل کہ آپ نے کیسے ڈیل سائن کر دی کہ روزانہ اینگرو کو $2,72,000 دیں گے. یہ بیوروکریٹ کیسے یہ سائن کر سکتا ہے, اس نے کی ہے, اور اس میں شامل ہے اس فیصلے میں. یہاں پہ آپ کے یہ تھے مبین سولہ صاحب تھے, یہ ایم ڈی تھے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم کے سر. یہاں پہ آپ کے عمران الحق سی ای او اینگرو کے, عمران الحق صاحب, he might be the happiest, and even قرون بھی ہوتا نا سر, یہ ڈیل دیکھ کے قرون کو بھی بیہوش ہو جاتا. اس کے بعد زہیر احمد صدیقی صاحب ایکس ایم ڈی آپ کے ایس ایس جی, اس کے بعد شعیب احمد وارسی صاحب, یہ بھی ایکس ایم ڈی. سر یہ وہ لوگ ہیں, یہ اس ملک کے مفادات کا اس کا کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ یہ ریکارڈ منگوائے اور نیب کے اس ڈی جی کو بلوائے, آئی او کو بلوائے, اور جس نے اس ملک کو لوٹنے میں اور سیٹل کرنے میں ہیلپ کی قمرزمان چودھری کو, مطلب دس کنٹری ول بی شاکڈ کہ کس طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ $16 ارب کی ڈیل اینگرو کو دی گئی ہے. ہر سال $1 ارب لے جائے گا فار ڈوئنگ نتھنگ, کہ ہمارا یہ خالی پڑا ہوا ہے, ہم نے فیسلٹی دی تھی, استعمال نہیں ہوئی, ہمیں روزانہ کے پیسے تو $2,72,000. یہ جو ساری ایل این جی کی تمام ڈیلز ہیں نا, یہ ساری بڑی بدبودار ڈیلز ہیں. وہ ڈیلز بدبودار اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا ان کا آرگومنٹ سنا جاتا ہے کہ جی ایل این جی لانے سے دیکھیں وہ بڑی سستی ہے, تو پیٹرول میں اتنے پیسے بچائیں گے, ڈیزل میں اتنے پیسے بچائیں گے, اور یہ گیم چینجر ہے. بڑے ان کی اس طرح کی خبریں اور پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں. اصل انہوں نے کیا کیا گیا ہے کہ انہوں نے کرائسس انرجی کا کریٹ کیا ہے. کیا صاحب کس طرح سے کریٹ ایسے کیا ہوا ہے کہ یہ میرے پاس خبریں چھپتی رہی ہیں, اور یہ لیٹر ہے کہ انہوں نے 4 سال میں, بتا دیں ریفرنس, میں پورا بتا رہا ہوں کہ 4 سال میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آئل اور گیس کا ایکسپلوریشن نکالنے کا کوئی بھی لیز دی نہیں گئی. اچھا وہ, اور کے پی میں خاص طور پہ ایکسپلوریشن ٹوٹلی 4 سال میں, آخری ان کے آنے سے پہلے مارچ کے اندر لیز دی گئی تھی ایکسپلوریشن. وہ ملک جس کے اندر کمی ہے پیٹرول گیس کی, ہماری گیس کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن, جو ہے 2000 ملین کیوبک فیٹ جو کی کمی ہے. اور انہوں نے جو ہے کے پی میں خاص طور پہ وہ اس طرح کے علاقے ہیں, بلاکس ہیں جہاں اوز کر رہا ہے, تیل زمین سے نکل رہا ہے, اور یہاں پہ جو
पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज एसोसिएशन है, उन्होंने खत पे खत लिखे हुए हैं कि जनाब ये हमारी 25 रिक्वेस्ट तो पिछले 2 साल पहले हो गई हुई थी कि जनाब ये खुदा के लिए यहाँ हर तरफ ऑयल ही ऑयल नजर आ रहा है, एक लीज दें। मतलब जिस मुल्क में एनर्जी नहीं है, इन्होंने क्रिएट किया है एनर्जी का क्राइसिस, कहते हैं ना हमने क्रिएट किया गया, क्योंकि ये सारी एलएनजी का पहले ही तयशुदा सी चीजें, ये सब कुछ वो वाला था। और अब ये मेरी इतला ये है कि नैब टेकअप कर रही है, ये कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब वाली नहीं है, ये पेशावर में उनको एप्लीकेशन आई है कि जनाब ये आप इसको टेकअप करें। ये सोची समझी साजिश थी और इसके अंदर 41 ब्लॉक्स जो थे, 41 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे लीज दी जा सकती थी। एक भी तेल और गैस की लीज का, एक्सप्लोरेशन का, निकालने का, ड्रिल का कोई लाइसेंस, कोई लीज नहीं दी गई और जान के ये किया गया है। अच्छा, एक और सुन लें आमिर साहब, मैंने भाई बड़े बड़े स्कैंडल फाइल किए आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 5 दफा उन पे नोटिस लिए। इस तरह का स्कैंडल जो है ना, इट्स ए यूनिक स्कैंडल। और सुने नैब की रिपोर्ट क्या कहती है। ये जो कंपनी थी, इसका नाम है ETPL, जो एंग्रो वाली डील हुई है, इसमें ये नैब का अफसर लिख रहा है, आईओ साहब जो है, मैं उनका नाम देना चाहता हूँ, उसने बड़ी मेहनत की है, ये उनका नाम है अब्दुल फतेह साहब लिखते हैं कि 130 दिनों में, सिर्फ 130, इन्होंने इस एंग्रो या ETPL को यहाँ पे SSGC ने 4 अरब रुपए की पेमेंट की है 130 दिनों में एंग्रो को। और वो कहते हैं कि इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो एंग्रो की थी ये 12 से 13 अरब रुपए की है। और इनको सिर्फ 14 महीनों में, जो बात आप कल कह रहे थे, 14 महीनों में इनके 12 से 13 रुपए इनको मिल जाएंगे वापस। ठीक है, बाकी के 13 साल जो है ना, ये प्रॉफिट साल डेढ़ में पैसे पूरे हो गए, साल डेढ़ में पैसे पूरे। रजाक दाऊद साहब को ये फेवर दिया गया था और उनका एक बंदा जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट में एडजस्ट करवाया गया था वाटर एंड पावर में, और उसके बाद स्पोक्स पर्सन के तौर पे रिटेन किया गया था। ये जो है ना, ये मैं सोचे समझे तरीके से पूरा तरीका डाला गया। क्लास अब ब्रेक पे जाना है मुझे, बिल्कुल अभी मैं ब्रेक पे चलती हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊंगी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ कुछ जिक्र करेंगे जो हनीफ अब्बासी साहब की जुबान से बड़ा चर्चा सुना कि रेहाम खान साहिबा शायद कोई किताब लिख रही हैं, कुछ इंकशाफात करेंगे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ हम बात करेंगे आसमा जहांगीर साहिबा से मुतालिक। क्लासेस साहब, पानामा का डिसीजन आया, चंद दिन के बाद बिलाखिर आसमा साहबा भी खुलकर सामने आ गई। मौजूद जजेस ने जो फैसला दिया वो तो कहते हैं ये बड़ा तशवीशनाक फैसला है, ये आइन के हवाले से है। आसमा साहबा की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा अभी सुई मेरी वहीं अटकी हुई है LNG के हवाले से। मैं आजकल ना एक सारे देखते हैं, बहुत सारे लोग, आमिर साहब ने भी देखी, गेम ऑफ थ्रोन HBO का बहुत बड़ी उनकी सीरीज है। उसमें एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग मैंने पिछले दिनों सुना, प्लीज शेयर करें हमारे। उसमें ये था, उसने कहा एक भी भेड़े अगर आप छोड़ देंगे ना तो सारी भेड़ें आपकी गैर महफूज रहेंगी। ये उर्दू में बड़ा सिंपल सा तर्जमा कर रहा हूँ। एक भेड़िया भी बच गया तो बाकी सारी भेड़ें आपकी गैर महफूज रहेंगी, चाहे वो हजारों में लाखों में है। इसकी ब्यूटी में जाएं, जरा डेप्थ में जाएं। मुझे याद आ रहे हैं जस्टिस या वजीहुद्दीन साहब, ये बड़े ऑनरेबल हमारे कराची के जज रहे हैं, बड़ी उनकी इज्जत रिस्पेक्ट है। इफ्तिखार चौधरी साहब भी पिछले दिन हमारी कुलीग जो है उनको सादिया जाल पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो भी मैंने सुना। उन दोनों ने कहा है ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने खुल के कहा, उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ी रियायत की है इनके साथ, हाउस ऑफ शरीफ के साथ और इनके वजीरों के साथ, जितने बड़े लेवल का इनकी चीजें करप्शन सामने आई है, इसके बाद इनको बहुत बड़ी रियायत समझनी चाहिए। जो बड़े वो कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, ज्यादती होगी, ये जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, मतलब है कि इनके साथ रियायत हुई है। उसके बाद इफ्तिखार ये चौधरी साहब ने ऑलमोस्ट मिले जुले यही कहा, उसने कहा ये किस चीज पे नाराज हो रहे हैं, इनको साथ तो बच गए हैं बहुत सारी चीजों में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने इसाक डार साहब को इसमें से बचा लिया अभी तक, ठीक है जी। इसमें और कुछ लोग तो उनको कुछ नहीं किया, बस सईद अहमद साहब देख लें, वो नेशनल बैंक के सदर लगे हुए हैं, जो वहां पे फ्रॉड में वहां पे मुलविस थे, इनको हथकड़ियां नहीं लगी, इनको किसी ने डिस्क्वालिफाई, इसाक डार साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, आई एम वंडरिंग कि उनको कैसे बचा लिया गया हजूर। अच्छा चेयरमैन नैब, मैंने आपको गेम ऑफ थ्रोन की कहानी जो थोड़ा सा कोर्ट उसका सुनाया है, उसको जरा इसके साथ मिला के देखें। ये चेयरमैन नैब कैसे बच गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इन पे चढ़ाई कर रही थी और वो वहां पे टैंक के आगे खड़े हुए थे कि मेरे ऊपर से गुजार दो, कोई उन पे ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई उनके खिलाफ उनको डिसमिसल के वो नहीं है। अच्छा ये कहते हैं कि चेयरमैन नैब की ना क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी। हजूर जब दीदार शाह साहब थे, जस्टिस दीदार शाह साहब से सिंध के, आपको याद होगा, उनको तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने आग उड़ा दिया था और उनके खिलाफ पिटीशन किसने की थी,
انہوں نے کی تھی. چودھری نثار علی خان صاحب لے کے گئے تھے اپوزیشن لیڈر, ان پہ الزام کیا تھا کہ انہوں نے آج سے 1994 میں جناب کونسل کا الیکشن لڑا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, لہٰذا یہ انصاف نہیں کر سکتے تھے. تو پریسیڈنٹ موجود تھی. حضور آپ اگر بھیڑے چھوڑتے رہیں گے نا, ایک بھیڑا بھی بچتا رہے گا اکارڈنگ ٹو گیم آف تھرون کورٹ, تو حضور یہ سکینڈل, یہ کہانیاں, یہ یہاں پہ آپ کا ایکٹیویزم, یہ کسی بھی یہ کام کا نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب اس کو لے کے چلتے آسما جہانگیر صاحبہ پہ, جو آج ان کے پریس کانفرنس سن رہے تھے. مطلب کسی طور میں مجھے ماننے میں یہ حرج نہیں ہے, ہم ان کو رومانٹیسائز کرتے تھے, سمپل آف ریزسٹنس اور ڈیفینس سمجھتے تھے. ہمارے جیسے جو نیو کمر تھے کہ بڑی بہادر خاتون ہیں ماشاءاللہ سب کو ٹکر جاتی ہیں, اور یہ بات بڑی حد تک ٹھیک بھی ہے 80s یا اس کے بعد یہ 90s کے ایرا تک, لیکن اس کے بعد, لیکن 2013 کے بعد مطلب آپ کو تو نواز شریف صاحب کو ہم سب کو نچانا تو آتا ہے نا, ان کو یہ تو داد دینا, وہ اپنی انگلیوں پہ نچا لیتے ہیں. انہیں ہر ایک کا پتہ ہے کہ کس کس کی کیا کیا قیمت ہے, کس کس کی کیا ان کی ایسپیریشنز ہیں, ان کے آئیڈیلز کیا ہیں, رومانس کیا ہیں, امبیشنز کتنے ہیں. اور امبیشنز آدمی کو خریدنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اٹس آلویز ویری ایزی. انہوں نے 2013 میں ایک انہوں نے وہاں پہ کہا جی آسما جہانگیر کو وہ بنا دو جی, آپ نگران وزیر اعظم بنا دو. اس کے بعد اللہ کے فضل سے پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. آسما جہانگیر صاحبہ نے اس دن کے بعد کہا جی نواز شریف صاحب جو ہے اس ملک میں جمہوریت کا پہلا اور آخری سمبل جو ہے وہ نواز شریف. نواز شریف جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جی نواز شریف کرپشن کرتا ہے, وہ کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی شیم فل چیز ہو سکتی ہے عامر صاحب, ملک کے پرائم منسٹر کا آپ کا نوکری کا آپ کا لیٹر نکلا ہے, اقامہ نکلا ہے دبئی کا, آپ کہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد آسما جہانگیر صاحبہ کو سیریس لینا چھوڑ دینا چاہیے. ان کو جس طرح کا وہ ڈیفینس دے رہی ہے نا, اگر مجھے اجازت دیں عامر صاحب کے پاس, حالانکہ بڑی مزے کی کہانی ہے, کوئی جوسی کہانی آسما جہانگیر صاحبہ کی, کہ وہ کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ان میڈنس, جو شیکسپیئر نے کہا تھا نا بہت پہلے, ہر موو کے پیچھے کچھ نہ کچھ بینیفٹ کھڑے ہوئے ہیں. نو فری لنچز ایز امریکن سے. ذرا قوم کو ذرا یہ سنیں کہ آسما جہانگیر صاحب کو جھوٹ بولنے والے لوگوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, اور پرٹیکولرلی اف دے آر سٹنگ ایٹ دی ٹاپ آفیسز. میں جھوٹ بول لوں, عامر بول لے یا آسما صاحبہ خود بول لیں, اس کا امپیکٹ اور ہوگا. لیکن پرائم منسٹر بول لیں, پارلیمنٹیرینز بول لیں, تو اس پہ کیا ہے, ذرا قوم کو ذرا سنائیں. 2-4 چیزیں آج فرما رہی تھی کہ آئی ایس آئی میڈیا کے ذریعے بولتی ہے. جب آپ جنرل مشرف کے ٹرائل کو اپوز کر رہی تھی, آپ کس کے ذریعے بول رہی تھی؟ ہو واز آن یور بیک؟ آپ کو کون وہاں پہ کر, یہ آئی ایس آئی آپ, کیونکہ ان دنوں مجھے یاد ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پوری کی پوری خلاف تھی. ہم وہ چند لوگ تھے جو کہہ رہے تھے مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس دن مشرف صاحب عامر صاحب کے وہ اچھے خاصے گلے فٹ ہو گئے, تو آپ کون ہیں, کون بول رہا ہے. ہم تو ہمیشہ سے جنرل مشرف ہو اسٹیبلشمنٹ ہو, ہم نے ایک لائن رکھی ہے. ہم نے کوئی کیسز بھی نہیں پکڑے, ہم نے کوئی مال بھی نہیں بنایا, ہم نے کوئی یہاں پہ آ کے ٹھیکے بھی نہیں لیے, نہ ہم نے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کی ہے. بلکہ سب سے بڑا ٹیکس عامر صاحب اور میں دے دوں, میں نے تو نواز شریف صاحب سے میں ڈبل ٹیکس دیا جس نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. ذرا قوم کو سنائیں ایک دفعہ پھر, کیونکہ گجنی ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں کہ جنرل مشرف کا دفاع کیسے کر رہی تھی یہ خود, وہ بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پہ کر رہی تھی. اس کے بعد وہ جھوٹ ہے, ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑا مسئلہ, نواز شریف نے بول دیا کون سی چیز ہے. ذرا قوم کی میموری کو ریوائیو کریں, اور پھر عامر متین صاحب سے پوچھیں کہ why there is a method in this madness, کہ اس پاگل پان کے پیچھے یہ سارا ڈرامہ کیا, وہ عامر صاحب بالکل جو کلاس صاحب آپ نے حوالے دیے اپنے قوم کو ہم ذرا سناتے ہیں. حامد میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھی آسما جہانگیر صاحبہ, تو تب وہ مشرف صاحب کے حوالے سے کیا فرما رہی تھی, پہلے وہ آپ کو ہم سناتے ہیں. مگر یہ جس طرح کیس ہوا کہ پہلے سپریم کورٹ نے لیا یہ, پھر انہوں نے آلموسٹ پش دا گورنمنٹ کہ وہ کہے آ کے کہ ہم یہ کیس دائر کرنے لگے ہیں. گورنمنٹ کا خیال تھا یہ بڑا پاپولر ایشو ہوگا, مگر لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ انتقامی نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب کے اس کیس کی وجہ سے ایک اتنا تناؤ آیا سول ملٹری ریلیشنز میں. تو اگر آپ حقیقت دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز, اور جیسے اشتر صاحب نے کہا آگے چلنے کی بات ہے, تو میں سمجھتی ہوں ان کو اب جانے ہی دیجئے. وہ آئے نہ آئے, اس کیس کا کیا ہو نہ ہو, میری زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میری زندگی میں تو تب فرق پڑے گا کہ وہ لوگ ایکسپوز ہوں جو کہ روز اس چھتری کے نیچے, اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مشرف چلا گیا تو آپ کا خیال ہے کہ یہاں پہ عامروں کے یہاں پہ سیٹلائٹس نہیں ہیں؟ ابھی بھی ہیں, ہر انسٹیٹیوشن میں بیٹھی ہیں, آپ کی انسٹیٹیوشن میں بیٹھی ہیں, میری انسٹیٹیوشن میں بیٹھی ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں. نہیں تو لیکن یہ آج بھی سابوٹاج کرتی ہیں. اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ جب تک ایک عامر کا پاکستان میں احتساب نہیں ہوگا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو پاکستان میں یہ والے واقعات ہوتے رہیں گے. کبھی بھی آپ پھر عامریت کا راستہ نہیں روک سکتے. نہیں, ایسی بات کبھی نہیں ہوتی ہے.
وہ انتقام کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور خاص طور پہ آپ نہ سوچیں کہ وہ آپ کے ایک انسٹیٹیوشن کا ہیڈ رہے ہوئے، آپ کیا بالکل ہی یہاں پہ سویلین اور ملٹری ریلیشن شپس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو برباد کنفرنٹریشن کرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اپنی اپنی اوقات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ تو وہ کلپ تھا جب وہ پرویز مشرف صاحب کے احتساب سے متعلق کہہ رہی تھی، دفاع کر رہی تھی کہ جانے دیں، دفاع کر رہی تھیں اور ڈٹ کے کر رہی تھی۔ اب آسمہ صاحبہ یہ بتا دیں کہ جب ٹائم آیا تھا، جب پوری کی پوری سوسائٹی تیار ہوتی کہ ان کا ٹرائل کریں، عدالتیں لگ گئیں، اس وقت آپ میں ان کی جناب مشرف کے لیے شفقت نہ رہی، نواز شریف کو بیل آؤٹ کر رہی تھی نا۔ بالکل ہمارے پاس کلپ موجود ہے، یہ تو حامد میر صاحب سے متعلق تھا۔ دنیا نیوز کے پروگرام کامران شاہد صاحب کے ساتھ پروگرام میں موجود تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ، تب وہ کیا فرما رہی تھی وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہاں پہ جہاں تک جھوٹ بولنے کا تعلق ہے تو آپ مجھے ٹیسٹ کر لیں، ایک ایک پارلیمنٹ کے آدمی کا جھوٹ میں نکال دیتی ہوں۔ سچا تو یہاں پہ ہے کوئی نہیں، یہ تو جھوٹ کی بیماری ہے یہاں پہ۔ تو یہ جی جھوٹ بول دیا تو اس کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتی ہوں، میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ میرے لحاظ سے یہ کوئی ہسٹورک فیصلہ نہیں ہے۔ میرے لحاظ سے یہ ایک نہایت تشویشناک فیصلہ ہے دیتی کہ یہ چیز کرپشن کی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی نہیں ہے کہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ اگر بات سچ اور جھوٹ کی ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کے ٹرائل ہو جائے۔ وہ تو میں آپ کو ایک ایک پولیٹیشن کی کئی تقریریں دکھا سکتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تقریر میں کچھ کہہ رہے ہیں، بعد میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو سب ہی گئے نا جھوٹ پہ۔ صحیح، سچا کوئی نہیں، یہاں پر جھوٹ کی بیماری سب کو ہے، نہایت تفتیشناک فیصلہ ہے یہ۔ اس تمام تر صورتحال پر آسمہ صاحب کے کلپس جو ہمیں آپ کو دکھائے ہیں، اس پر کلاسز صاحب عامر صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اہم کہانی بھی عامر صاحب کے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رکھیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ کلپس ہم نے بڑے نایاب سے دکھائے تھے عامر صاحب، اور ایک سٹوری آپ کے پاس بھی ہے۔ میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کے متعلق بات کرتے ہوئے میں بڑی تکلیف میں ہوں، اور ہماری وہ آئیکن رہی ہوئی ہیں اور ان کی بڑی سٹرگل ہے، اور 30-40 سال سے وہ جس طرح خود کہہ رہی تھی کہ بچپن سے لے کے اب اس عمر تک وہ بھی پہنچ گئی ہیں، ہمارے بھی بال سفید ہو گئے ہیں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کافی سارے ہیٹس پہنے ہوئے ہیں، وہ HRCP سے بھی منسلک ہیں، شاید اسپوکس پرسن ہیں اس کی، وہاں پہ نقی صاحب بیٹھے ہیں، رحمان صاحب بیٹھے ہیں، مہدی صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان سب کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، مگر یہ کیونکہ باہر کی سیاست نہیں صرف کرتی، اب یہ ورچولی سیاست ہی کر رہی ہیں، اور اس میں سب مجھے سمجھ نہیں تھی آتی کہ اتنی ان کی سٹرگل ہے، اتنا ان کا نام ہے، یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کی پرسنالٹی ہیں، ان کی شہرت بین الاقوامی ریجنل ہے۔ اس میں گھوم پھر کے جب when it comes to نواز شریف جو ہے نا، یہ آ کے سب کچھ ان کو کیسے بھول جاتا ہے؟ یہ ان کا وہ سٹرگل نہیں ہے، وہ پاکستان میں جمہوریت کی سٹرگل ہے، پورے ان طبقوں کی سٹرگل ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ نواز شریف پہ جا کے سوئی کیوں اڑ جاتی ہے۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نواز صاحب کو ان لوگوں کو چام کرنا آتا ہے، اور بیچ میں کیونکہ انہوں نے پہلے نجم سیٹھی صاحب کو گھسیٹ لیا ہوا تھا، پچھلی دفعہ کے لیسنز انہوں نے یہ یاد کر لیا تھا، باقی لیسن کوئی سبق چاہے نہیں بھی سیکھے تھے، یہ سیکھ لیا تھا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے جو لبرل ہوتے ہیں ان کو ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو میں وہی نا، یہ دکڑم تکڑم ہے ایک لاہور کی جس کا حصہ آسمہ جہانگیر بھی ہیں، نجم سیٹھی بھی ہیں، تو وہ چام کرنا تو آتا تھا، مگر کلار صاحب کی یہ تھیوری تھی کہ جناب عمران خان کی اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، مگر ہمارے بچوں نے نا آج کانکریٹ، میں کوئی کانکریٹ چیز ڈھونڈ رہا تھا تو ہماری ریسرچ ٹیم نے مجھے ذرا نظر ڈلوائی، انہوں نے کہا جناب یہ ذرا کیس بھی دیکھ لیجئے گا، یہ ایک ہی کافی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ سے کتنے کیسز لیے ہوئے ہیں، آسمہ صاحبہ نے، آسمہ جہانگیر نے، یہ پتہ نہیں مجھے، مگر ایک کیس تو انہوں نے یوں کر کے مجھے کاپی پکڑا دی ہے کہ جناب یہ جب ذکا اشرف صاحب ری اسٹیٹ عدالت کے ذریعے ہو گئے تھے تو اس کے بعد یہ پیش ہوئی تھی کرکٹ PCB کے کیس میں، اب ان کو بھی اتنی کرکٹ کا پتہ جتنا کہ نجم سیٹھی صاحب کو پتہ ہے، تو میں نے چیک آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے کوئی بابو دوست ہیں انٹر پروونشل منسٹری میں جو اس کو ڈیل کرتی ہے، ان سے پوچھا کہ یار یہ آسمہ جہانگیر آپ کی وکیل کیسے بن گئی؟ ان کا جناب ہم بھی بڑے حیران ہوئے تھے، ہماری بڑی غریب سی منسٹری ہے اور ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے اتنے، تو ہمارا جو اصولی طور پہ اٹارنی جنرل صاحب نے جانا تھا، ان کا نہیں جی نہیں، اور انہوں نے کہا ہم اتنے بولے تھے کہ ہم نے ماجد خان کا نام بھیج دیا تھا کہ جناب ان کو آپ نا PCB کا لگا دیں، ان کو کرکٹ کا بڑا پتہ بھی ہے اور یہ روتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں غلطی تھی، ہم بھول گئے کہ یہ ماجد خان ان کے عمران خان کے کزن بھی ہیں، بال انہوں نے PM ہاؤس سے انہوں نے کہا جی فون آیا کہ رک جائیں، خبردار
उन्होंने कहा ये आपको बड़ी महंगी लॉयर दे रहे हैं हम, और जो है पैसे हम देंगे। उन्होंने कहा जी चेक हमने दिया, मगर पैसे की रिलीज जो है वो पीएम हाउस से हुई। वो कह रहे थे मुझे रसीद वो दे देंगे। तो मिलियंस में हैं, काफ़ी सारे मिलियंस हैं जो इनकी जितनी के वकील हैं ना, वो इनकी पॉलिटिकल वैल्यू अपनी जगह, उतने जितने पैसे को ये जस्टिफाई नहीं करती थी। तो वो पीएम हाउस से वो रिलीज हुए, मिलियंस के अंदर वो पैसे थे, जो एक केस के अंदर सिर्फ जो है ना उन्होंने कंफर्म किया कि ये जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि ये मेरे ख्याल वो तस्वीर इसकी दिखा भी दें हमारे प्रोड्यूसर साहब, साथ में नजम सेठी साहब भी हैं, कि नजम सेठी साहब वो फिर लगवाए गए और उनकी ये वकील थी, तो फिर उन्होंने बहाल कराया। तो मुझे थोड़ा सा ना वो कॉन्क्रीट एक चीज आई है जिसका ये जवाब देना चाहें तो बिल्कुल ये हमारे प्रोग्राम में आके दे सकती है, हमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल ख्याल है ये सिर्फ एक केस है? नहीं, मैंने कहा एक केस तो मेरे हाथ में आ गया है, एक केस तो हमारे बच्चे निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के और केसेस हैं, अभी तक नहीं पता। एक तो मेरे हाथ में है और मैंने ये मिनिस्ट्री से भी चेक कर लिया, उन्होंने ये भी चेक कर दिया है कि जनाब हमारी औकात नहीं थी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे इतना महंगा वकील रखने की। उसूली तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का वकील जाता है और वो जो है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से चले जाता है। हमने सोचा मतलब चला जाएगा। वैसे काम करें, हमारे लाहौर से बहुत सारे दोस्त हुकूमतों में शामिल होते रहते हैं, वैसे आप नाराज ना होइएगा, मुझे आप कहते रहते हैं। मोस्टली रिकॉर्ड देखा जाए ना, जिन्होंने आके हुकूमतों को सर्व किया है, हुकूमतों को स्पोक्स पर्सन बने, हुकूमतों के साथ ओहदे लिए हैं, 90% जो है आपके सारे लाहौर के ही दानिशवार हैं। सर आप मुझे कहते हैं लाहौर की गवर्नमेंट है क्लास साहब, तो कहाँ से आ रहे हैं बंदे, वहीं से आ रहे हैं। मुझे ये तो मैं आ रहा हूँ कि इन्होंने आज जो बातें की है ना वो बड़ी सख्त है। मतलब ये है कि स्ट्रगल के अंदर जुडिशरी पे इस तरह खौफनाक का अटैक करना। और जस्टिस खोसा साहब एक बहुत बड़े आदमी है, ना सिर्फ के इस फैसले की वजह से नहीं कह रहा, उनके पुराने फैसले और उनकी जो एक उनका जो रेपुटेशन है उनकी बहुत बड़ी है। डायरेक्टली माफिया शाफिया, भाई ये माफिया नहीं था जो प्रूव हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ अकामा पे ये जो क्लिप आप दिखा रहे थे ना कि जनाब वो कह रही हैं ये झूठ बोलने का वो नहीं है, आप करप्शन में निकालें आप। तो ये जो अकामा निकाला ये करप्शन का सबूत कॉन्क्रीट पे निकाला था। ये उस वक्त का उनका बयान था जब दो जजेस ने, खोसा साहब ने और उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, माइनॉरिटी जजमेंट थी। अब जबकि मेजॉरिटी जजमेंट आ गई है, उन्होंने ये अकामा अकेला नहीं है, साथ में उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी है। उन्होंने कहा जनाब ये सिर्फ चूहा नहीं है, ये पूरा पहाड़ भी है। तो 18 साल से जब हुदैबिया नैब के अंदर पड़ी हुई थी, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये नैब के केसेस खुलवाएं, वो कोई नहीं बोला। और ये कहना, पहली बात है कि फैक्चुअली दो तीन चीज़ें की इनकी गलत थी। एक तो ये कि जनाब ये 62, 63 का ये जो कहती हैं, इस पे 20 MNA MPA फारिग हो चुके हुए हैं। और यहाँ तक कि वो जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब जो है वो नून लीग के ही थे, उनको सिर्फ इस बात पे फारिग कर दिया गया था कि 20 साल पुराना अकाउंट था, डॉर्मेंट अकाउंट था। उनकी बेगम साहबा जिनसे वो स्ट्रेंज्ड हैं, उनके अकाउंट में कहीं कोई एक मस्जिद के लिए कोई चंदा दिया गया था, वो रह गया था। इस बात पे फारिग, उस वक्त इनको चाहिए था ये प्रोटेस्ट करते, या ये 62-63 18वीं तरमीम में जब ये तब्दीली की जा रही थी तो नवाज लीग ने ही इसको अपोज किया था कि इसकी जो ये खिलाकियात से या मजहब से जो इंजंक्शन हैं उनको रिमूव करें। मैं क्विकली कहा सर एक बात कर, दूसरा उन्होंने ये जो कहा ना उसमें कि रेफरेंस का, अब असल बात ये है कि मियाँ साहब की फंसी हुई, पहले तो जो डिस्क्वालीफाई होना था, सुई अड़ी तोते की जानब रेफरेंसेस में है, और रेफरेंसेस को रोकना है किसी तरीके से। जुडिशियल ओवरसाइट की जो कह रहे हैं 50 केसेस हैं, उनको वो सही एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि ये मेरी बीट नहीं है, वो वकालत ये उन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और या इस तरह की उनको नहीं शायद इतना पता। 50 केसेस हैं जिसमें जुडिशियल ओवरसाइट रखी गई है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और दूसरा, अदालत ने प्रूव करना है कि जनाब ये अगर यही मवाद वो अगर इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में डालते तो उन्होंने कहना था ये तो सुप्रीम कोर्ट में जनाब इन्होंने किया। सो लिहाजा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जनाब जो हम इल्जामात, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो इतना बेताशा एक पहाड़ है वो ठीक था, वो रेफरेंस में प्रूव हो जाएगा। वो रेफरेंस की तफ्तीश को होने दें, रोके ना उसको। वो जो रोक रहे हैं ना वो सिंपली ये है कि ये समझते हैं कि क्या ये कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब पे छोड़ दिया जाए। अब देखिए ना वो ऑलरेडी कर रहे हैं कि नासिर इकबाल साहब लगा के जल्दी फारिग कर रहे हैं। लास्ट 40 सेकंड। लंबी बात आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी तफसील से रोशनी डाली। लास्ट में कह दूं, आसमा जहांगीर साहब है ना, ये अपना जो उनका है ना ये चौगा जिसको कहते हैं उतार दें। एक HRCP की हम बड़ी इज्जत करते हैं, जैसे आपने कहा बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी स्ट्रगल है, उसको ना बदनाम करें।
अपने को डिटैच करें और नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहें कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान लग जाएं, एक प्रॉपर तरीके से आए, फिर डिफेंड भी करें, फिर केसेस भी लें, फिर चीज़ें भी करें, फिर ताकि आपका दिफा भी हो। और ये मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगा कि जनाब के एक नया कल्चर बना दिया गया है कि जो नवाज शरीफ की मुखालफत करेगा वो फौज का एजेंट है या ISI का एजेंट है। आसमा जहांगीर साहिबा का वो एक नया है कि अगर आपने हिज हाईनेस होलीनेस अगर नवाज शरीफ साहब पे तनकीद की तो आप फौज के एजेंट हैं। हुजूर हम तो शायद एजेंट हैं या नहीं है, बहुत सारे लोग आपकी एजेंटों वाली तो बहुत सारे भी स्टोरीज आ रही है कि कौन-कौन से केसेस आपको मिल रहे हैं और कितना आने वाले दिनों में हम लोग सामने लेके आएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने काम को पहुंचता है।